مشکل وقت کے بعد جب اللہ حالات بدلتا ہے تو تین نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے۔ وہ تین نشانیاں کون کون سی ہیں؟ جب اللہ کسی کی آزمائش ختم کر کے اسے رحمت اور آسانی عطا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ یکدم سب کچھ تبدیل نہیں کر دیتا، بلکہ پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو اس تبدیلی کا اندیہ دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی کے اندھیروں میں جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، امید دم توڑنے لگتی ہے اور انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا، تو اچانک کوئی نادیدہ ہاتھ حالات کا رخ پلٹ دیتا ہے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ جو راستے ناممکن لگ رہے تھے وہ خود بخود کھلنے لگتے ہیں؟ جو مصیبت پہاڑ جیسی تھی وہ تنکے کی طرح اڑنے لگتی ہے۔ تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھیں یا اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر غور کریں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، مگر کیا یہ سب بس ایک اتفاق ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک خدائی نظام ہے جس کے کچھ اٹل اصول ہیں، اور جب اللہ کسی کی زندگی میں خوشحالی لانے کا فیصلہ کرتا ہے تو تین نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو اس تبدیلی کا اعلان کرتی ہیں۔ مگر وہ نشانیاں کیا ہیں؟ یہ نشانیاں کوئی عام واقعات نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک اشارہ ہوتے ہیں کہ آزمائش کا وقت ختم ہو چکا ہے اور رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست کرم حرکت میں لا دیا ہے، مگر اکثر لوگ ان اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یوں نعمتوں کے دروازے کھلنے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو وہ کون سی نشانیاں ہیں جو بار بار تاریخ میں بھی دہرائی گئی ہیں اور ہر اس شخص کی زندگی میں بھی جو مشکل کے بعد آسانی کی روشنی دیکھنے والا بنا؟ ان نشانیوں کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھانا ہوگا کہ اللہ کا نظام کس طرح کام کرتا ہے، تاکہ جب وہ لمحات آئیں تو ہم ان کا استقبال پوری تیاری کے ساتھ کر سکیں۔ مشکل وقت کے بعد جب اللہ حالات بدلتا ہے تو سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوتی ہے، دل میں بے وجہ سکون اور امید کا پیدا ہونا۔ جب انسان کسی کٹھن مرحلے سے گزرتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں مایوسی گھر کر لیتی ہے، ہر لمحہ خوف اور بے یقینی کا سایہ چھایا نظر آتا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کے لیے آسانی کا فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ دل میں بلا وجہ ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہونے لگتا ہے، ایسا سکون جو ظاہری حالات سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ غیب سے اپنے بندے کے دل میں امید اور یقین کے دیے روشن کرتا ہے، اور وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ طمانینت کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ سکون در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں اور اب وقت بدلنے والا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کسی پر اپنی رحمت نازل کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اسے بے وجہ خوشی اور اطمینان محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آزمائش کا وقت ختم ہونے لگتا ہے۔ مشکل وقت کے بعد جب اللہ حالات بدلتا ہے تو دوسری جو نشانی ظاہر ہوتی ہے، غیر متوقع مدد اور آسانیوں کے دروازے کھلنا۔ دوسری بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں جن کا پہلے کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کام جو مہینوں سے رکے ہوئے تھے اچانک بغیر کسی خاص کوشش کے ہونے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی مدد کو تیار نہ تھے وہی کسی نہ کسی بہانے مدد کرنے لگتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نادیدہ طاقت ہر چیز کو آسان بنا رہی ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ دنیا میں اسباب پیدا کر کے اپنے بندے کو بتاتا ہے کہ وہ تنہا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک قدرتی نظام چل رہا ہے جو اس کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے۔ یہی کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہوا۔ جب فرعون کی فوجیں ان کے پیچھے لگیں اور سامنے سمندر تھا تو ظاہری طور پر کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد آئی اور سمندر میں راستہ بن گیا۔ یہی نظام آج بھی جاری ہے۔ جب اللہ حالات بدلتا ہے تو وسائل خود بخود پیدا ہونے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے
اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی وہ اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے اور کامیابی قریب ہے۔ مشکل وقت کے بعد جب اللہ حالات بدلتا ہے تو تیسری جو نشانی ظاہر ہوتی ہے، دشمن اور مشکلات خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے خلاف تھے، جو رکاوٹیں ڈال رہے تھے، وہ یا تو خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح بے اثر ہو جاتے ہیں۔ وہ مشکلیں جو پہلے پہاڑ لگ رہی تھی اچانک معمولی لگنے لگتی ہیں۔ اوقات اللہ دشمن کو دل میں خود ہی نرمی ڈال دیتا ہے یا انہیں کسی اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور یوں آپ کے لیے راستہ صاف ہونے لگتا ہے۔ یہی کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ جن بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا وہی بعد میں ان کے سامنے جھک گئے۔ وہی زلیخا جو ان کے خلاف تھی خود بے بس ہو گئی۔ اللہ نے ان کے تمام دشمنوں کو خود ہی بے اثر کر دیا اور انہیں کامیابی کے بلند مقام پر پہنچا دیا۔ یہی اصول آج بھی کام کر رہا ہے۔ جب اللہ کسی کی مدد کرتا ہے تو دشمن یا تو شکست کھا جاتے ہیں یا خود ہی آپ کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی وہ آخری نشانی ہوتی ہے کہ آزمائش کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب اللہ کی رحمت کے دروازے پوری طرح کھل چکے ہیں۔